حالات ہیں اور مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ ناٹ اونلی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پی ٹی آئی بلکہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کے لیے آئی ہوں. جو حادثات ہو رہے ہیں، جس طریقے رخ پہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اس کے احتجاج کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اور دیکھیں کہ دن دہاڑے ریپ ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میری تو بلکہ یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے معاشرے کا رخ کس طرف جا رہا ہے، کیا شترے بے مہار ہے. جب تک قانون کے تحت سزائیں نہیں دی جائیں گی یہ جرائم نہیں رکیں گے. آپ زینب کیس سے لے کر اب تک دیکھ لیں کیا ہوا، کسی مجرم کو سزا ملی؟ جب تک سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی ہم ان جرائم کو نہیں روک سکتے. یہاں دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، ریپ بڑھ رہا ہے. تو جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کے تحت سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک اس چیز کو نہیں روکا جا سکے گا. دیکھیں ہمارے جو شریعت میں اتنی سخت سزائیں کیوں دی گئی تھیں، کیوں ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی تھی چوری کی اور اس طرح؟ اس لیے کہ معاشرے کو بہتر کیا جا سکے اور اس میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. اور میری معزز عدلیہ سے، معزز اداروں سے یہ درخواست ہے کہ اس پہ وہ ایکشن لیں اور ایسی سزائیں دیں تاکہ اس چیز کا تدارک ہو سکے، کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے پر ایک برا اثر پڑ رہا ہے، ہماری نئی نسل پہ برا اثر پڑ رہا ہے. اس سے دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں گے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. تو اس لیے رول آف لا جس کی خان صاحب بھی بات کرتے ہیں اور میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ جب تک انصاف کی بالادستی نہیں ہوگی ہم ان جرائم کو نہیں روک سکتے. اور یہ بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرہ جو ہے نا وہ شترے بے مہار کی طرح ہو جائے گا. اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ یقین کریں کہ مجھے باہر نکلتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے. یہ سیفسٹ سٹی تھا اسلام آباد کا، یہاں آرام سے خواتین نکلتی تھیں. تو اب دیکھ لیں کیا حالات ہو گئے، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب تک انہیں سزائیں نہیں دی جائیں گی، سخت سزائیں نہیں دی جائیں کیا گی. سزائیں ہوں میم؟ سخت سے سخت آپ کیا سزائیں؟ دیکھیں جی میں تو کہتی ہوں سریعام پھانسی دیں، آپ سریعام پھانسی، سریعام پھانسی دیں، سریعام پھانسی دیں. اور جن کی ذمہ داری ہے ان کو بھی پوچھیں کہ آپ نے وہاں کیا. ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ جو لوگ مطلب ہم بھی اگر بات کرتے ہیں عورتوں کے تحفظ کی تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ فیمنسٹ ہیں اور اس طرح سے، ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سوری، اگر مرد بھی بات کرے عورت کے حق میں تو لوگ پھر تانا دیتے ہیں کہ آپ فیمنسٹ ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ دیکھیں مرد اور عورت تو ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ دونوں اس میں کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں آج جو خواتین ہیں نا، وہ خواتین کو میں کہتی ہوں وہ ملٹی ٹاسکر ہیں. وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، وہ بچوں کو اسکول سے لاتی لے جاتی بھی ہے، وہ ہر طریقے سے وہ جابس بھی کرتی ہے، معاشرے کا حصہ ہے. آپ یہ نہیں، جو میں تو کہتی ہوں بلکہ جتنے مرد ساتھ کھڑے ہوں گے اتنا اچھی بات ہے. مردوں کو ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ دو اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو بنایا ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں، ان کو تو ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے سائیکولوجیکلی کس طرف جا رہا ہے، بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کو ہمیں روکنا ہوگا. کیسے روکنا ہوگا؟ جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے، جب تک ہم انہیں پکڑیں گے نہیں، جب تک کسی ایک آدھ کو چوک میں لٹکائیں گے نہیں، تب تک یہ چیز نہیں رکے گی. دیکھیں کسی بھی دیکھیں جو معاشرے ہیں دوسرے، آپ یورپ میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کنٹریز میں دیکھ لیں، سخت سزائیں ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں خواتین آزادی سے پھرتی ہیں، بچے آزادی سے پھرتے ہیں. ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا یا ریپ کرتا یا ہراس کرتا؟ اس لیے کہ وہاں قوانین سخت ہیں، وہاں سزائیں سخت ہیں. اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب تک اس کو سختی سے روکا نہ جائے وہ اس برائی سے رکتا نہیں ہے. دس از ہیومن نیچر. آپ دیکھ لیں، سائیکولوجیکلی دیکھ لیں. دیکھیں ریپ کا میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں بھی ہے زنا، کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑی بے حیائی ہے، اس کے قریب بھی مت پھٹکو. بلکہ میں تو علماء اکرام سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس چیز کے بارے میں معاشرے میں آگاہی پیدا کریں، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ہی جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. میں علماء اکرام سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس کے بارے میں معاشرے میں آگاہی پیدا کریں. اور یہ ہماری ذہنی اس کو دیکھیں نا، ذہنی طور پہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اس کے لیے ہمیں ایک جو ہوتا ہے نا معاشرے کی اصلاح کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے نوجوان نسل کو، جس میں والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تھینک یو.